آخی سونے نو ہوائے ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قابل قدر قابل عزت بزرگوں دوستوں عزیز بچوں قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات اس کے ضمن میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہم سب کو سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، ماہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع اور یہ ماہ سیام اپنی رحمتیں لے کر مغفرت کا عشرہ لے کر اور آخری جہنم سے آزادی کا عشرہ ہم سے تقریباً جدائی کے مراحل میں ہے۔ اگلے سال شاید کسی کو نصیب ہو نہ ہو تو جو لمحات ہیں جو گھڑیاں ہیں ان کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جاتے جاتے جوڑ لیجئے، شاید کہ یہی لمحات کل قیامت کے دن اور اس زندگی میں ہمارے لیے ذریعہ نجات کا سامان پیدا کر سکے۔ تلاوت کرتا ہے مبارکہ اسی ضمن میں اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور پھر وعمل عملا صالحا، وہ عمل اچھے اعمال میں سے اچھے عمل کرتے ہیں، ایمان بھی لے آئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کی، پھر اپنے اعمال کو اچھا بھی بنا لیا،
جب ان 3 مراحل سے بندہ گزرتا ہے تو رب فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ پھر جب ان 3 مراحل سے بندہ گزر جاتا ہے تو خالق انعام کے طور پر فرماتا ہے بندہ مومن میری بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، استغفار کر لی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے اور اب وعدہ کر کے عمل صالح بھی کرنا شروع ہو گیا ہے۔ رب فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اے میرے بندے تیرے لیے خوشخبری ہے کہ میں نے تیرے سارے گناہوں کو جناب والا نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے، ساری بدیوں کو میں نے حسنات میں تبدیل فرما دیا ہے، سارے گناہوں کو اعمال صالحہ میں تبدیل فرما دیا ہے۔ تو وہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس نعتوں میں ان ایام میں اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ تو جب ان کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہوتی ہے، قطرے رب العالمین کی بارگاہ میں ندامت کے نکلتے ہیں، تو رب العالمین کو ان قطروں پہ اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے کہ بندہ اس کے اعمال میں پہاڑوں جتنی بدیاں ہوتی ہیں، پہاڑوں جتنے گناہ ہوتے ہیں، اس کے تمام اعمال گناہوں سے بدیوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہی بندہ جب مغفرت کی وہ پرچی رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، توبہ کی وہ پرچی مغفرت کی پرچی رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو ان پہاڑوں کے بھرے ہوئے اعمال بدیوں کے اعمال میں جب وہ مغفرت کی پرچی ان بدیوں کے اعمال میں پیش ہو جاتی ہے، ان میں جناب اجر ہو جاتی ہے، ان میں شامل ہو جاتی ہے، رب العالمین کو وہ اتنی پسند آ جاتی ہے کہ رب العالمین ان سارے کے سارے پہاڑ کے برابر بدیوں کو رب العالمین نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو جو تھوڑے لمحات پہلے، چند لمحات، چند منٹ، چند گھنٹے پہلے، کچھ ساعتیں پہلے جو بندہ کائنات کا سب سے بدترین انسان تھا، سب سے بدترین انسان تھا، بد نصیب انسان تھا کہ جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی کوئی نہیں، اعمال صالحہ ہی کوئی نہیں، بدیاں ہی بدیاں ہیں، جب وہی پرچی ان اعمال بد میں جا شامل ہو جاتی ہے، جب خالق ان بدیوں کو اعمال صالحہ میں تبدیل فرما دیتا ہے، تو کائنات میں اس جیسا کوئی خوش نصیب رہتا ہی نہیں ہے کہ تھوڑی دیر پہلے اس کے سارے عمل بد ہی بد تھے، جب رب کی بارگاہ میں رب کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے، آپ کے ساتھ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہو جاتی ہے، مقبول ہو جاتی ہے، تو وہی بندے کے نامہ اعمال رب العالمین نیکیوں میں تبدیل فرما کے انہیں خوش نصیبوں کی لسٹ میں شامل فرما لیتا ہے۔ اور یہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا، مغفرت کی دعائیں مانگنا، مغفرت کرنا رب العالمین کو بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، ہر طرف شور برپا ہوگا، رب العالمین ایک بندے کو جہنم سے فرمائیں گے جہنم فرشتوں سے جہنم میں لے جاؤ، جب اس بندے کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے دروازے تک لے جائیں گے تو جناب والا محشر کے میدان میں رونے کی، چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، انسانیت دیکھے گی رونے کی آوازیں تو آ رہی ہیں، رونے والا نظر نہیں آ رہا، رب رب ہو کر جاننے کے باوجود فرشتوں سے فرمائے گا میرے فرشتوں بتاؤ تو صحیح یہ رو کون رہا ہے، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، رونے والا نظر نہیں آ رہا۔ تب خالق کائنات کو فرشتے کہیں گے ربا یہ کوئی انسان نہیں رو رہا، جنات میں سے کوئی نہیں رو رہا، کوئی جاندار چیزوں میں سے نہیں رو رہا، ربا جس انسان کو تو نے جہنم میں بھیج رہا ہے اس انسان کی آنکھوں کا ایک بال تیری بارگاہ میں رو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں رب فرمائے گا فرشتوں کیوں رو رہا ہے، وجہ کیا ہے رونے کی، عرض کریں گے ربا یہ بال آنکھوں کا ایک بال ہے، تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہے ربا مانتا ہوں بندہ بڑا گناہگار تھا، مانتا ہوں بڑا
ذوالجلال فرماتا ہے وہ آنسو اتنا پیارا لگتا ہے، میں اس آنسو کے بہے ہوئے قطرے کی وجہ سے میں اس انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اے ربا میں گواہی دیتا ہوں بے شک انسان برا تھا، اعمال برے کر کے گیا ہے، لیکن ربا میں گواہی دیتا ہوں اے ربا ایک لمحہ کائنات میں اس کی زندگی میں ایسا بھی آیا، اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی، خوف خدا پیدا ہوا، ربا اس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلا ہے جس کی وجہ سے میں گیلا ہو گیا ہوں۔ تیرا فرمان ہے میرے خوف کا پانی جس چیز پر لگتا ہے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ربا یہ تو بندہ گناہگار ہے، اسے تو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے لے جا، لیکن مجھے تو جنت عطا فرما دے۔ میرے کائنات کے مالک و مختار نبی کے غلاموں، رب ذوالجلال جب اس آنسو اس جناب والا آپ کی بار کی گواہی اس بندے کے حق میں سنے گا، رب فرمائے گا فرشتوں سنو تو صحیح نا، جاؤ میرے اس بندے کو جنت میں داخل فرما دو۔ میرے معبود کے غلاموں، جہنم جیسے آزادی پروانہ ملتے ہی جنت میں جب بندے کو جب داخل کیا جا رہا ہوگا، تمام کے تمام لوگ ان کی زبانوں پہ یہی ہوگا، ارے باقی لوگ تو نبیوں کی شفاعت سے، ولیوں کی شفاعت سے، شہداء کی شفاعت سے، صالحین کی شفاعت سے اپنے اعمال کے بھروسے پر جنت میں جا رہے ہیں۔ کتنا خوش نصیب انسان ہے جسے اپنی آنکھ کا بال ہی بخشوانے کے لیے آ گیا ہے۔ فرمایا جس کے لیے بخشش کا سامان پیدا کرنے والے اقبال اس کی بات کو زیادہ بلاتی کی بارگاہ میں گواہی پیش کر رہا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کے علماء اس رب کی بارگاہ میں بہانے ہوتے ہیں، بندہ کسی طرح اس کی بارگاہ میں آئے، کسی طرح اس کی بارگاہ میں آئے، تو جب بندہ آتا ہے تو رب دیکھتا نہیں کتنا بڑا گناہگار ہے، کتنا بڑا سیاہکار ہے، کتنا بڑا بدکار ہے۔ رب فرماتا ہے میرے بندے ایک دفعہ آ تو صحیح، پھر دیکھ میری رحمت کے دریا کیسے برسنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر دیکھ میری رحمت کیسے برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے علماء جو بندہ استغفار کرتا ہے، اپنی زبانوں پہ استغفار کا ورد رکھتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رب کی بارگاہ میں روتا رہتا ہے، رب فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ رب فرماتا ہے جس کی زبان پر استغفار کا ورد رہتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کاروبار میں ہر جگہ بندہ جب استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی زبانوں پر تر رہتی ہے ورد سے، تب تک قرآن فرماتا ہے رب اسے 5 طرح کے انعام دیتا ہے۔ آپ ہر انسان جو بے اولاد ہے، اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، جو مال کے لحاظ سے جناب والا پریشان ہے، اللہ فرماتا ہے مال بھی عطا کرتا ہوں، اولاد بھی دیتا ہوں۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کے علماء جو بندہ استغفار کا ورد کرتا ہے، اگر گھر میں بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں یا اولاد ہی نہیں ہے، اگر وہ میاں بیوی روزانہ کی بنیاد پر 1100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کے علماء رب العالمین ایسے جوڑے کو اولاد نرینہ عطا فرما دیتا ہے۔ اگر مال کی وجہ سے تنگی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، میرے مصطفیٰ کے علماء صوفیاء فرماتے جو بندہ استغفار کا ورد کرتا ہے، رب العالمین اس کے مال میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نَهَارًا۔ رب اس کے کاروبار بھی عطا فرماتا ہے، رب اولاد صالحہ نرینہ بھی عطا فرماتا ہے، رب جناب میرا پریشانیاں بھی دور کرتا ہے، کل میدان محشر میں جنت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور صرف جنت نہیں، فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا ایسی جنت عطا فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں
رب فرماتا ہے میں ایسے انسان کی بدیوں کو نیکیوں میں شامل فرما دیتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدل و انصاف کا دور ہے۔ مدینہ المنورہ کی گلی سے نوجوان مدینہ کا موڑ پھرتا ہے گلی کا، ہاتھ میں جناب والا شراب کی بوتل اٹھائے ہوئے، مستی کی حالت میں، مدہوشی کی حالت میں جب وہ موڑ پھرتا ہے سامنے دیکھتا ہے فاروق اعظم سامنے سے آ رہے ہیں۔ اب وہ موج مستی میں جو جا رہا تھا نشہ ٹوٹ جاتا ہے، نظر جب فاروق اعظم پر پڑتی ہے، دل میں خیال کیا کہ سامنے فاروق اعظم نے میرے ہاتھ میں شراب کی بوتل دیکھ لی۔ ارے فاروق اعظم کا انصاف تو ایسا انصاف ہے جو اپنے تو اپنے بگانے تو بگانے ہیں، اپنوں کو بھی عدل و انصاف والا معاملے سے پیش آتا ہے۔ اس کی تلوار سے بچتا کوئی نہیں ہے، انصاف سے بچنے والا کوئی نہیں ہے۔ دل ہی دل میں خیال آتا ہے آج فاروق اعظم نے دیکھ لیا میرے ہاتھ میں شراب کی بوتل، آج فاروق اعظم سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب معاملات ایسے آگے، دائیں بائیں دیکھا گلی بھی بند ہے، چھپنے کی بھی جگہ نہیں، اور جب ساری طرف سے راستہ بند ہو جائے اس وقت بندہ صرف رب العالمین کی طرف ہی لو لگاتا ہے۔ جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے پھر بندے کا آخری جو امید ہوتی ہے وہ رب العالمین کی ذات ہوتی ہے۔ وہ بندہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، رب آج معاف کر دے، آج فاروق اعظم سے بچا لے، رب تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، رب آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، اے رب آج تک جو پی لی ہے آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، رب میں تو گناہگار ہوں، تیری رحمت جناب بڑا فضل کرنے والی ہے، رحمت کرنے والی ہے، گناہوں کو بخشنے والی ہے۔ رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ فضل تیرے دین آس کریما تے ہوری غورنا کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی۔ رب کی بارگاہ میں التجا کرتے رب معاف فرما دے، نادانی کی حالت میں، جناب والا کم فہمی کی حالت میں گناہ کر بیٹھا ہو، توبہ کرتا ہو، رب معاف فرما دے، عمر سے بچا لے۔ یہی دعائیں ہو رہی ہیں، التجائیں ہو رہی ہیں، فاروق اعظم قریب آ جاتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اے نوجوان بتا تو صحیح نا کیا چیز چھپا رہا ہے، بغل میں کیا چیز چھپا رہا ہے، کپڑے میں کیا چیز چھپا رہا ہے۔ جو نوجوان کی زبان سے نکلا امیر المومنین سرکے کی بوتل ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا اے نوجوان دکھا تو صحیح نا، میں بھی دیکھوں کیسا سرکہ لے کے آیا ہے۔ ڈرتے ڈرتے وہ نوجوان کبھی فاروق اعظم کا چہرہ دیکھتا ہے، کبھی رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے رب بچا لے۔ جب اس نوجوان نے میرے مصطفیٰ کے غلاموں کپڑے سے بوتل نکالی، فاروق اعظم کے ہاتھ میں دی، فاروق اعظم فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم ہے وہ جو شراب کی بوتل تھی رب نے سرکے میں تبدیل فرما دی۔ رب ذوالجلال نے وہ سرکے کی بوتل، شراب کی بوتل کو سرکے میں تبدیل فرما دیا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں نوجوان جانتا تو بھی ہے، دیکھا میں نے بھی ہے، ہاتھ میں شراب تو نے بھی اٹھائی تھی، میں بھی جانتا ہوں بوتل شراب کی ہے، اس میں شراب ڈلی ہوئی تھی، لیکن اے بندہ نوجوان بتا تو صحیح نا کون سا ایسا عمل کیا ہے، کون سا ایسا ورد کیا ہے، کون سی تسبیح پڑھی ہے کہ جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے شراب کی بوتل کو سرکے میں تبدیل فرما دیا ہے۔ اب اس نوجوان کی زبان سے لفظ نکلتے ہیں میرے مصطفیٰ کے غلاموں، خالق کائنات نے جو شراب کی بوتل کو سرکے میں تبدیل فرما دی۔ اس نوجوان نے کہا فاروق اعظم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تسبیحات نہیں پڑھی، کوئی اور ورد نہیں کیا ہے، بس
سچے دل سے اس کی بارگاہ میں ترلا ہی کیا ہے رب نے میری توبہ قبول فرما لی ہے۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا رب ذوالجلال کی قسم ہے جو خدا شراب کی بوتل کو سرکے میں تبدیل فرما سکتا ہے، وہ خدا انسان کی بدیوں کو نیکیوں میں بھی شامل فرما سکتا ہے۔ وہ خدا تو اتنا عظیم ہے، اتنا کریم ہے، غفور الرحیم ہے، بس اگر کمی ہے، دیر ہے تو ہمارے ذات میں ہے، ہمارے اعمال میں ہے۔ اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، چلتے چلتے رمضان آخری لمحات میں آ گیا ہے، اب بھی وقت ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، اپنے رب کے ساتھ جناب والا تعلق کو وابستہ کر لیں، اس کے ساتھ اپنے جناب ٹوٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ جوڑ لیں۔ شاید خالق کائنات ان ایام کے صدقے سے جہاں ہم جیسے گناہگاروں کے گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ہمارے شاید ان ڈھیروں کو رب ذوالجلال نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم تمام کو اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، سچے دل سے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔